ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، مرکزی حلقہ اشرفیہ کے زیر اہتمام ہفتہ وار محفل ذکر میں ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہر مہینے ان ایام میں جو محفل ذکر ہوتی ہے اس کو 11ویں شریف کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ چونکہ ربیع الاخر ربیع الثانی کا ہے اور یہ مہینہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص پاک کا ہے، تو اس مناسبت سے آج کی یہ جو مجلس ہے یہ عرص غوث اعظم بڑی 11ویں شریف کی محفل ہے۔ حضرت علامہ قاری محمد حنیف نقشبندی صاحب کا پرمغز خطاب آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ایک سیب بلکہ آدھا سیب اس کا حق معاف کروانے کے لیے تشریف لے گئے اور کڑی سے کڑی شرائط کو برداشت کر لیا۔ اصل چیز تصوف، طریقت، یہ جو ہے اس کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بغیر طریقت تصوف وہ آ ہی نہیں سکتا، ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر یہ چیزیں جو بنیادی ہیں، مثلا رزق حلال بہت ہی اہم چیز ہے، جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک انسان ولی نہیں بن سکتا۔ بے شک بے شک۔ چنانچہ ایک اور بزرگوں کا واقعہ ہے کہ وہ بہت نیک متقی پرہیزگار انسان تھے، لیکن اچانک کیا کہ عبادت کے اندر کچھ سرور نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے، بڑے پریشان کہ کیا ہوا، مجھے کیا غلطی ہو گئی۔ بیت المقدس میں چلے گئے، وہاں پہ جو ابدال ہوتے ہیں وہ رات کو جمع ہوتے ہیں بیت المقدس میں، تو وہ ایک رات وہاں پہ ٹھہرے، تو وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ آج ایک شخص جو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہاں اس کو 40 دن سے عبادت کے اندر لذت نہیں آ رہی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو چلو ٹھیک ہے، میں ان کی جماعت میں سے نہیں، لیکن ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ مجھے عبادت کے اندر سرور اور لذت نہیں آ رہی۔ وہ آگے بڑھے اور دست بستہ عرض کی کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، اب ذرا اس کی وجہ بھی بیان فرما دیجئے کہ کیوں یہ ایسے ہے۔ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ تو نے اتنے دن پہلے 40 دن پہلے ایک جگہ تو نے کچھ کھجوریں خریدی تھیں، تو کھجوریں خریدنے کے بعد تو نے دیکھا کہ ایک کھجور نیچے پڑی ہوئی ہے، تو نے سمجھا وہ تیری ہے، حالانکہ وہ اس بیچنے والی کی تھی، وہ تیری نہیں تھی، تو نے اس کو غلطی سے اپنی سمجھ کے کھا لیا۔ تو جب سے وہ جو تیرا حق نہیں تھا وہ تو نے کھایا تو تیری عبادت کا سرور ختم ہو گیا۔ تو رزق حلال، اپنا حق
یہ سب سے بنیاد ہے ولایت کے لیے۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی کی کرامت تو آپ نے سنی۔ ہم کرامت سمجھتے ہیں کہ آدمی جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، یہ اس سے بھی ضروری شریعت مطہرہ کی جو پابندی ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ بے شک صحیح۔ لیکن اگر کوئی آدمی شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ چاہے ہوا میں اڑتا رہے، چاہے وہ پانی پہ چلے، اس کو ولی نہیں کہا جائے گا، اس کو شعبدہ بازی کہہ سکتے ہیں، استدراج کہہ سکتے ہیں۔ ولایت نام ہے شریعت مطہرہ کی پابندی کا، بے شک۔ اور جتنی زیادہ شریعت مطہرہ کی پابندی ہوگی اتنا ہی زیادہ ولایت میں درجہ اور مرتبہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور کافی عرصہ ان کے پاس رہا، اور پھر اجازت لے کے جانے لگا۔ انہوں نے کہا بھئی تم آئے تھے اور جا رہے ہو، کس لیے آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں آیا تھا آپ کے پاس کہ دیکھوں آپ کے احوال کو۔ تو انہوں نے کہا پھر اچھا کیا دیکھا؟ اس نے کہا جی اتنا عرصہ رہا ہوں، میں نے کوئی کرامت آپ سے نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا میرا کوئی کام تو نے شریعت اور سنت کے خلاف، اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، وہ تو نہیں ہے، آپ نے اللہ رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی، شریعت کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا یہی کرامت ہے، اسی کا نام کرامت ہے کہ سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے، ہم ہمیشہ واقعہ آپ کا سنتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیلان سے بغداد جا رہے ہیں، والدہ نے 40 دینار دیے اور اس کو گدڑی جو تھی آپ کی اس کے اندر سی دیے، اندر کی جانب، اس کو جیب نہیں تھی بلکہ اس کو بند کر دیا، وہاں جا کر نکال کے استعمال کرنا۔ اب رستے میں ڈاکو آ جاتے ہیں، ڈاکو جو ہے سب کو لوٹ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے قافلے میں لوگ کوئی تاجر ہوں گے، کسی کے پاس درہم و دینار ہوں گے، کسی کے پاس سامان ہوگا، تو وہ سب سے سامان لوٹ رہے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا دیکھا، وہی بظاہر کوئی مولوی سا لگتا ہے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، تو ڈاکو جو ہے چھوڑ رہے ہیں۔ باقی لوگوں کے وہ ان کے پاس پیسے ہوں گے، اس کے دینار ہوں گے، سامان ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو یہ بیچارہ کوئی مسافر ہے، اس کے پاس کیا ہوگا، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو چلتے چلتے ایک ڈاکو پوچھتا ہے بھائی مولوی صاحب آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں یا درہم ہیں۔ کہاں ہیں؟ ان کا یہ میرے پاس ہے۔ تو وہ حیران رہ گیا، وہی لوگ تو 1-2 درہم بچانے کے لیے کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ 40 درہم یا 40 دینار جو ہیں وہ میں تو ویسے ہی پوچھا تھا، اور یہ کہہ رہا۔ وہ لے گیا سردار کے پاس۔ اس نے کہا سردار اتنا عرصہ ہو گیا ڈاکے ڈالتے ہوئے، لیکن ایسا آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ لوگ ہمیشہ اپنا مال بچانے کے لیے چلو غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عجیب آدمی ہے کہ میں نے ویسے ہی پوچھا اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں اور یہ سیے ہوئے ہیں۔ اس نے سردار نے پوچھا بھئی سب لوگ اپنا مال بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو تو نے اپنا مال کیوں نہیں بچایا؟ آپ نے فرمایا بھئی میں جب گھر سے چلا تھا تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ۔ میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو اس لیے میں نے کہا مال جاتا ہے تو جائے، لیکن والدہ نے جو نصیحت کی ہے اس پہ ضرور عمل کرنا ہے۔ اور والدہ کی نصیحت بھی اصل میں اللہ رسول کا حکم ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، بھائی غلط بیانی نہیں کرنی ہے۔ تو سردار سوچ میں پڑ گیا، وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ تو اپنی ماں کا حکم جو ہے اس کو نہیں ٹال رہا، اور میں رب العالمین کے حکم کو ٹال رہا ہوں، لوگوں پہ ظلم کرتا ہوں، ڈاکے ڈال رہا ہوں۔ آج سے ختم، آج سے چھوڑ دیا، آج سے کوئی ختم، جو سامان ہے واپس کر دو ان لوگوں کا، اور آج سے میں ڈاکے چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا جب ہم
جرم میں گناہ میں آپ کے ساتھ تھے تو اب توبہ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، سب نے توبہ کر لی۔ بے شک، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی کرامت سبحان کیا ہے؟ ہوا میں اڑنا نہیں ہے، پانی پہ چلنا نہیں ہے۔ آپ نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے، لیکن پہلی کرامت یہ مردوں کو زندہ کرنا بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا، شریعت پہ عمل کرنا، کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ بھائی نقصان ہوتا ہے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ یہ پہلی کرامت ہے جس کی وجہ سے وہ ڈاکو جو ہیں وہ تائب ہوتے ہیں اور جرم چھوڑ کے وہ سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رسول کا حکم جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا سختی کے ساتھ، اسی کا نام ہے ولایت، اسی کا نام ہے کرامت۔ بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق جو ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو اور بڑے اونچے دعوے کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، بڑا نیک متقی پرہیزگار بنا ہو، لباس بھی ہر طرح کا لمبا کرتا بھی پہنا ہوا ہو اور ٹوپی پگڑی اور ہر چیز سارا کچھ یعنی نیک لوگوں والا ہو، نمازی پرہیزگار روزے دار اور بڑا دعویٰ کرتا ہو، لیکن فرمایا کہ اگر اس میں یہ خامیاں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ منافق ہوگا۔ وہ کون سی ہیں؟ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے اور وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے تو چاہے نمازیں پڑھتا رہے روزہ دار، فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ بے شک، بے شک، وہ منافق ہے، اس کی نمازیں اور روزے اور اس کا دعویٰ ایمانی کا وہ نہیں، بلکہ منافق یعنی یہاں منافق سے منافق کے عملی مراد ہے کہ اس کے عمل منافقوں والے ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعن من کن فیہن، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گے کانا منافقن خالصن، وہ خالص منافق ہوگا جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن، اور ان 4 میں سے جس میں کوئی ایک چیز پائی جاتی ہوگی کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو یہ نفاق کی خصلت اس کے اندر پائی جاتی۔ تو 3 یہی ہیں، فرمایا حتی یدا، یہاں تک کہ جب تک وہ اس کو چھوڑے گا نہیں وہ منافق ہے۔ اذا اؤتمن خان، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ واذا عاہد غدر، وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ورزی کرے۔ اور واذا خاصم فجر، چوتھی بات جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، تو یہ فرمایا کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ تو سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا یہ بنیاد ہے، جس طرح باقی شریعت مطہرہ کی چیزیں جو ہیں ان پہ عمل کرنا ضروری ہے، اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام طریقت ہے۔ جب تک یہ نہ پائی جاتی ہیں، بنیادی چیزیں نہ پائی جاتی ہیں، اگر رزق حلال نہیں ہے، آدمی سچ نہیں بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھتا رہے، جتنے روزے رکھتا رہے، یہ سب چیزیں جو ہیں نا، دیکھیں قاری صاحب نے اشارہ کیا تھا، میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو بیان کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا حضور مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس رقم نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اور جس کے پاس جائیداد نہیں ہے، اسی کو مفلس کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک شخص وہ مفلس ہوگا جو جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ اعمال لے کے آئے گا، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، اس کے پاس روزے ہوں گے، اس نے حج کیے ہوں گے اور نیک اعمال اس نے کیے ہوں گے، تو وہ لے کے آئے گا۔
مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس نے دنیا میں خلوص نیت سے کی ہوں گی، تبھی تو وہ لے کے آئے گا۔ بے شک تو دنیا میں اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں اور صحیح نمازیں پڑھی ہیں کہ جو وہ قیامت کے دن لے کے آئے گا، اور روزے اور باقی عبادات اس کی ہوں گی اس کے پاس۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو ادھر سے ایک آدمی آ جائے گا، وہ کہے گا یا رب ذوالجلال، دنیا میں یہ آدمی طاقت والا تھا، قوت والا تھا، پاور والا تھا، اس کے پاس جتھا تھا، میں کمزور تھا، یہ طاقتور تھا، تو اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر میرا حق مارا، مجھ پہ ظلم کیا، مجھ پہ زیادتی کی، میرا حق چھینا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا، کسی کا مال لوٹ لیا، تو ظلم و زیادتی دنیا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آدمی عرض کرے گا کہ یا رب ذوالجلال، دنیا میں تو یہ طاقتور تھا، میں اسے اپنا حق لے نہیں سکا، آج عدل و انصاف کا دن ہے، آج اس سے میرا حق دلوایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ آج وہ مال و دولت تو ہے نہیں، وہ جو دنیا میں ظلم و زیادتی ہوتی رہی، تو آج پھر حق اس طرح دلوایا جائے گا کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں، جس کا حق دنیا میں اس نے مارا تھا، اس کی نمازیں اس کو دے دو، اس کے روزے اس کو دے دو، اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ وہ نیکیاں اس کی لے کے چلا گیا، اس کا حق دوسرا آ گیا، یا رب ذوالجلال، میرا بھی حق اس نے مارا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اس کی نیکیاں اس کو بھی دے دو، اس کا حق کس طرح ادا کرو۔ تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، حقدار آ رہے اور اپنا حق لے کے جا رہے نیکیوں کی صورت میں، کی اس نے ہے لیکن لوگوں کے حق مارے تھے، اب ان کے حق کس طرح ادا کیے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نیکیاں تو سب لے کے چلے جائیں گے، لیکن حقدار ابھی بھی ہیں۔ بڑا طاقت والا تھا، بڑا پاور والا تھا دنیا میں، اور بڑا اپنے آپ کو ہوشیار چلاک سمجھتا تھا کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے فلاں کا حق مار لیا، یہ کر لیا، وہ جھوٹ بول لیا، فراڈ کر لیا۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا رب ذوالجلال، نیکیاں تو ہو گئی ختم، بڑے پہاڑ لے کے آیا تھا، بڑے نیکیاں تو ختم ہو گئی اور ابھی حقداروں کے حق باقی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب ایسے کرو کہ اب حقداروں کے گناہ لے کر اس کے حق میں ڈالو۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے حقوق اس طرح ادا ہوں گے کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ تو اب ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اس طرح ان کے حق ادا کیے جائیں گے۔ تو آیا تھا نیکیاں لے کے، لیکن اب گناہوں کے باہر لے کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی ضروری ہے، جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک انسان کی نمازیں بھی جو ہے نا، وہ بھی انسان کو بروز قیامت جو ہیں وہ بھی جاتی رہیں گی۔ اگر کسی کا حق مارا، کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی سے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بول کے دنیا میں مال مار لیا، فراڈ کر لیا ہے، تو اس طرح جس کا بھی حق مارا ہے بروز قیامت بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کی سچی غلامی اور سچی اتباع اور سچی محبت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔